مسجد مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دیکھا چند صحابہ کرام ہیں، دو گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں موجود ہیں. ایک گروہ نوافل نماز ادا کر رہا ہے اور ایک گروہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے علمی دینی مسائل ڈسکس کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا، مسکرائے، خوش ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس گروپ میں جا کے بیٹھ گئے جو علمی گفتگو کر رہے تھے. اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو بھی بڑا رتبہ ہے اس کا، لیکن علمی گفتگو کو زیادہ اہمیت دی. علمی گفتگو کرنے والے لوگوں کو آپ نے زیادہ پسند کیا. نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو ایک انفرادی کام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا خود کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کا قرب الہی بڑھے گا اور وہ اللہ کے نزدیک ہوگا. اس کے ذات کے ساتھ تعلق ہے، وہاں تک ہی ہے. لیکن علمی گفتگو میں شاید اس لیے آپ نے شامل ہوئے کہ وہ گفتگو ہوگی، اس میں بحث ہوگی، اس میں مسائل ہوں گے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، اب وہ ڈسکس ہوتی ہے. جس کو علم نہیں ہوتا ان باتوں کا اس کو علم ہو جاتا ہے، اور وہ درس و تدریس کا ایک قسم کا وہ ایک ماحول بن جاتا ہے. کہاں سے انیشیٹ ہوتی ہیں چیزیں کہ چلے جی آگے بڑھائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث بھی ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلم بنا کے بھیجا گیا کا مطلب ہے کہ آپ کو علم دینے اور علم حاصل کرنے والوں سے بہت پیار تھا. تو آپ اس لیے وہاں پہ گئے کہ یہ علمی گفتگو کر رہے ہیں. علم جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتہ چل جائے گا، جن کو پتہ ہے وہ بتا رہے ہیں، اور جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ان کے بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. کیونکہ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا یقین زیادہ ہوگا اللہ پہ، اس کے رسول پہ، قیامت پہ، آخرت پہ، ایمان پہ. اس کا ایمان اتنا بڑھے گا. اور ویسے بھی دنیاوی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی علم کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے یا علم حاصل کرنے لوگ جاتے ہیں ان کے ہر قدم پہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں، فرشتے ان کے راستے میں سایہ کرتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کی، اللہ تعالیٰ ان کا. تو اس لیے ان کا علم کی طرف سے ان کا زیادہ رجحان ہے. یہ نہیں کہ عبادت کی یا نماز کی اہمیت نہیں ہے یا وہ کوئی غیر اہم ہے، یہ بہت بڑی ہے. کیونکہ شب بیداری کرنے والے لوگ، ساری ساری رات عبادت کرنے والے لوگ بڑا مرتبہ ہے. اور وہ لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، اور وہ نمازوں میں رہے صبح کی نماز پڑھ کے تک. وہ اس نے ایک ہی وضو سے وہاں تک انہوں نے وقت گزارا، عشاء کی وضو کے ساتھ، نماز کے وضو کے ساتھ صبح کی فجر کی نماز پڑھی. ان کا بڑا اجر ہے، ان کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت ان کو دی.